بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سپیڈ کنٹرول آف انڈکشن موٹر پڑھیں گے۔ نارملی ہمارے پاس جو اے سی موٹرز ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹ سپیڈ موٹر ہوتے ہیں، اور جبکہ ڈی سی موٹرز کی سپیڈ کو آسانی سے اس کو ویریبل بنایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اے سی موٹرز کو 2-3 سپیڈز پہ چلانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے سپیڈ کو کنٹرول کرنا اور اس کی سپیڈ کو ویریبل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس اے سی موٹرز ہوتے ہیں، انڈکشن موٹر ہو چاہے سنکرونس موٹر ہو، چونکہ اس میں جو روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ ہے وہ سنکرونس سپیڈ سے روٹیٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے سپیڈ کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی ہم اے سی مشین کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، چونکہ آپ کے اے سی مشین کے 2 مین پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹیٹر اور دوسرا ہے روٹر۔ سو وی کین کنٹرول سپیڈ کنٹرول فرام اسٹیٹر سائڈ and we can also control the speed from rotor side۔ سو اسپیڈ اسٹیٹر سائڈ سے ہم 3 مختلف طریقوں سے ہم اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ از بائی چینجنگ دا اپلائیڈ وولٹیج۔ Number second is by changing the applied frequency. And number third is by changing number of stator poles. Stator poles. Speed control from rotor side. Similarly, we can control speed from rotor side with 3 different techniques. It is rotor rheostat control. So we can control the speed by inserting a rheostat in the rotor circuitry through brushes, by operating 2 motors in cascade operation, and number third is by injecting EMF in rotor circuit۔ ہم آج کے لیکچر میں ہم صرف اسٹیٹر سائڈ سے اسپیڈ کنٹرول کو اسٹڈی کریں گے۔ دا نمبر فرسٹ میتھڈ از بائی چینجنگ the applied voltage۔ یعنی آپ اگر اپلائیڈ وولٹیج کو چینج کرتے ہیں تو آپ سپیڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے سب سے آسان ہے اور سستا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نارملی اس کو پریفر نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر آپ اپلائیڈ وولٹیج میں بہت زیادہ تبدیلی کریں
تو اس سے موٹر کی سپیڈ میں نسبتاً کم تبدیلی یعنی اس سپیڈ میں کم ویریشنز آپ کے پاس ہوتی ہے، یعنی کم سپیڈ ویریشن کے لیے آپ کو زیادہ وولٹیج ویریشنز ریکوائرڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور موٹر کے وولٹیج میں اگر آپ بہت زیادہ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو اس سے جو موٹر کے اندر جو میگنیٹک فلکس ڈینسٹی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس چینجنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح موٹر کی جو میگنیٹک سچویشن ہوتی ہے اس پہ یہ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے موٹر کی ایفیشنسی بھی بہت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اس طریقے سے موٹر کے سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو دس از این ان ایفیشینٹ میتھڈ اینڈ اٹ از اے ویری ویک سپیڈ ریگولیشن اس سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے کہ بائی چینجنگ دا اپلائڈ فریکوینسی، سو نمبر سیکنڈ میتھڈ از بائی changing the applied frequency. So we know that کہ انڈکشن موٹر کے کیس میں آپ کا جو روٹر کا سپیڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یعنی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے سنکرونس سپیڈ سے، یعنی روٹر کا جو سپیڈ ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا سنکرونس سپیڈ کے، ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ روٹر کا جو سپیڈ ہے یہ ہمیشہ تھوڑا سا کم ہوگا سنکرونس سپیڈ سے۔ تو اگر ہم سنکرونس سپیڈ کو کسی طریقے سے کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے پاس روٹر کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ سنکرونس سپیڈ کو کسی طریقے سے بڑھاتے ہیں تو آپ کا جو روٹر سپیڈ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سنکرونس سپیڈ جو ہے دس ڈیپینڈز اپان ان سنکرونس از ایکول ٹو 120 ٹائم دا فریکوینسی آف اسٹیٹر الیکٹریکل فریکوینسی ڈیوائڈ بائی پی۔ سو اگر ہم کسی طریقے سے یہ جو فریکوینسی ہے اسٹیٹر کی جو الیکٹریکل فریکوینسی ہے اس کو اگر ہم ویریبل کر سکیں، یعنی ہم کسی طریقے سے فریکوینسی کو کم یا زیادہ کر سکے تو ہم سنکرونس سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ روٹر سپیڈ از ڈائریکٹلی اٹیچ ٹو دی سنکرونس سپیڈ، یعنی روٹر کی سپیڈ کبھی بھی سنکرونس سپیڈ کے برابر نہیں ہوگی، نہ اس سے وہ بڑھ سکتی ہے، بلکہ روٹر کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگی سنکرونس سپیڈ سے، وہ کبھی بھی اس کو کیچ اپ نہیں کر سکتا۔ اور سٹارٹ کے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ کے پاس روٹر اور سنکرونس سپیڈ جو ہے وہ برابر ہو جائے تو دیر ول بی نو ریلیٹیو موشن، تو وہاں پہ کوئی ریٹ آف چینج آف فلکس نہیں ہوگا، اور کوئی ای ایم ایف انڈیوس نہیں ہوگا، کوئی کرنٹ نہیں ہوگا، کوئی ٹارک نہیں ہوگا، تو اس کو روٹیشن کے لیے جو ٹارک لازمی ہوتا ہے روٹر کو وہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو سنکرونس سپیڈ ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے روٹر کی سپیڈ سے نو لوڈ کنڈیشن کے اوپر۔ سو اگر ہم فریکوینسی جو ہے اس کو ویریبل بنا سکے تو آج کل سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کی جو سپلائی وولٹیج ہے اس کی فریکوینسی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سائیکلو کنورٹر ایک اپریٹس ہوتا ہے، اس سے بھی آپ اس ٹاسک کو اچیو کر سکتے ہیں، یعنی روٹر کی یعنی آپ اسٹیٹر کو جو الیکٹریکل سپلائی دے رہے ہیں اس کی فریکوینسی کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ نمبر تھرڈ از بائی چینجنگ دی نمبر آف پولس، ٹھیک ہے، سو بائی چینجنگ دا نمبر آف اسٹیٹر پولس So
اگر ہم پولس کو ویری کر سکیں تو اس طرح ہم سنکرونس سپیڈ کو ویری کر سکتے ہیں، اور سنکرونس سپیڈ کی ویریشن سے ہم روٹر کی سپیڈ کو ویری کر سکتے ہیں۔ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈکشن موٹر ہوتا ہے اس کے اسٹیٹر پہ 3-4 قسم کی وائنڈنگ ہوتی ہے۔ لیٹ سپوز ایک وائنڈنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ جس سے 4 پول جو ہے وہ کریٹ ہو سکے۔ دوسری وائنڈنگ اسی مشین کے اوپر دوسری وائنڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ انرجائز کرتے ہیں تو لیٹ سپوز 6 پول جو ہے اس سے جنریٹ ہو جاتے ہیں، جو روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے 6 پول جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے اوپر ایک اور وائنڈنگ ہوتی ہے، یعنی ایک ہی اسٹیٹر کے اوپر 2-3 قسم کی وائنڈنگز ہوتی ہے، جس میں سے ہر ایک وائنڈنگ کو جب آپ انرجائز کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ نمبر آف پول جنریٹ کرتے ہیں۔ سو لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس سپلائی کی فریکوینسی کانسٹنٹ ہے دیٹ از 50 ہرٹز، ٹھیک ہے، اور لیٹ سپوز آپ وائنڈنگ نمبر اے کو، یعنی وائنڈنگ نمبر اے کو آپ 3 فیز سپلائی دیتے ہیں جس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہے، لیکن اس کے نمبر آف پول جو ہے وہ 4 ہے، تو اس کیس میں آپ کا سنکرونس سپیڈ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ 120 ایف از 50 ہرٹز اینڈ پی از 4۔ سو دس کمز آؤٹ ٹو بی 1500 RPM، ٹھیک ہے۔ اب اگر لیٹ سپوز وائنڈنگ بی کو آپ 3 فیز سپلائی دیتے ہیں اور وہ جو ہے نمبر آف پول 6 کریٹ کرتا ہے، تو دین سنکرونس سپیڈ ول بی ایکول ٹو 120 into 50 divided by 60، so this comes out to be 1000 RPM، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسٹیٹر کے اوپر مختلف قسم کی وائنڈنگز ہوتی ہے، جس میں اور ایٹ اے ٹائم یہ یاد رکھے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک ہی وائنڈنگ آپ یوز کرتے ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی وائنڈنگ کو 3 فیز سپلائی دے سکتے ہیں۔ سو اگر موٹر کے اسٹیٹر میں اس طرح 4 الگ طرح کی وائنڈنگز ہو تو ہر ایک وائنڈنگ الگ طرح کی سپیڈ فراہم کرتا ہے، اور ایک وقت میں ایک وائنڈنگ استعمال ہوتی ہے اور باقی وائنڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر علیحدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آج کے لیکچر میں یہی کافی ہے۔ میری طرف سے تو آپ لوگوں کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹاپک رہتا ہے کہ بلاک روٹر ٹیسٹ اور جو نو لوڈ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کریں گے۔ جس طرح ٹرانسفارمر کا ایکویلنٹ ماڈل میں ہم نے وہ پیرامیٹرز فائنڈ کیے تھے، اس طرح انڈکشن موٹر کا جو ایکویلنٹ ماڈل ہم نے بنایا تھا، ڈسکس کیا تھا، اس میں جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہے، ڈفرینٹ انڈکٹرز، رزسٹرز ہے، ٹھیک ہے، اس کو فائنڈ کرنے کے لیے جس طرح ٹرانسفارمر کے لیے ہم نے اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کیا تھا، سو اس طرح ہم اس کے لیے اوپن بلاک روٹر ٹیسٹ کریں گے اور فل سپیڈ سے پھر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے اور ڈفرینٹ ریڈنگز ہم نوٹ کریں گے۔ سو انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور میں IST چلا گیا ڈیورنگ دس پیریڈ تو اس کے اوپر میں ایک لیب جو ہے وہ بنا کے میں آپ لوگوں کو ای میل کر دوں گا، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی لیسن پلان میں دیکھ لوں گا، اگر کوئی ٹاپک رہتا ہے تو اس کو کور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔